اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین تحقیق خسارہ پایا ان لوگوں نے کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت بغتتاً اچانک ایسی جگہ سے جہاں اس کے ظہور کا گمان بھی نہ ہو قالو کہیں گے یا حسرتنا اے افسوس ہم کو علی ما فرطنا اوپر اس کے کہ قصور کیا ہم نے قصدن آگے بڑھ گئے ہم فیہا بیچ اس کے وہم یحملون اوزارہم اور وہ اٹھائے ہوں گے بوجھ اپنے الا ظہورہم اوپر پیٹھوں اپنے کے الا ساء ما یزرون خبردار بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ موت کے وقت کو اللہ کی ملاقات کا وقت قرار دینا عین فطرت کے مطابق ہے، اور اس کا جو جھٹلانا ہے وہ دو طرح سے ہے، زبانی بھی ہو سکتا ہے اور عملی بھی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ عملی طور پر کسی چیز کو بھلا دینا زبانی طور پر کسی کو بھلانے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور ہم اس وقت قومی طور پر یا فردن اپنا احسا کریں تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہم اس اللہ کی ملاقات کو عملی طور پر بالکل بھلائے بیٹھے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں زندگی دنیا کی الا لعب و لہو، یہ ایک عارضی چیز ہے جیسے کھیل اور تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ اور البتہ گھر آخرت کا خیر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یتقون کہ وہ ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل رکھتے؟ قد نعلم تحقیق جانتے ہیں ہم انہو بلا شبہ وہ لیحزنک الذی البتہ غمگین کرتا ہے تجھ کو وہ جو یقولون کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا آپ کو غمگین کرتا ہے۔ فإنہم پس بے شک وہ لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے تجھ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکن الظالمین لیکن یہ بدبخت ظالم بآیات اللہ یجحدون اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جوہد جو انکار ہوتا ہے یہ وہ انکار جو جان بوجھ کر کیا جائے، اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ دل میں اقرار ہو اور زبان اس کا انکار کرے تو وہ بھی جہد میں آتا ہے، اور اگر دل میں انکار ہو زبان اس کا اقرار کرتی ہو تو وہ بھی جہد میں ہی آتا ہے۔ اور اس وقت ہم اللہ کی آیات کا جو انکار کرتے ہیں وہ زبان پر تو اقرار ہے ہمارے، لیکن دل ایک لحاظ سے ہمارے انکاری ہے، دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ اور البتہ تحقیق جھٹلائے گئے رسول من قبل کا پہلے آپ سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَصَبَرُوا پس صبر کیا انہوں نے، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا اوپر اس چیز کے کہ وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور دکھ دیے گئے، مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے، حتیٰ آتاہم نصرنا یہاں تک کہ آئی ان کے پاس مدد ہماری، ولا مبدل لکلمات اللہ
اور نہیں بدلنے والے کلمات اللہ کے، باتیں اللہ کی باتوں کو کوئی بدل سکنے والا نہیں، نہ ہی اللہ اپنی باتوں کو خود بدلنے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ، البتہ تحقیق آئی ہیں تیرے پاس، مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، خبریں بھیجے گیوں کی۔ وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہے، کابرا بھاری علیہ کا اوپر تیرے، اعراضہم منہ پھیرنا ان کا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر طاقت رکھے تو، ان تبتغی نفقاً، یہ کہ تلاش کرے تو کوئی سرنگ فی الارض، زمین میں، او سلماً فی السماء، یا سیڑھی بیچ اسمان کے، فتأتیہم بآیہ، پس لے آ تو ان کے لیے کوئی نشانی جو وہ طلب کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، البتہ جمع کر دیتا ان کو اوپر ہدایت کے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس مت ہوں آپ ان لوگوں سے جو بے علم ہیں، علم نہیں رکھتے۔ گویا یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے اس سلسلہ میں کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ اگر ان کو مل جائے تو شاید یہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں، حق کا رستہ اپنا لیں۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اصول کے خلاف ہے کہ ان کو کوئی ایسی بات جو وہ طلب کرتے ہیں ان کو دے دی جائے، تو اگر ان کو دے بھی جائے تو وہ مان لیں گے، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ اور یہ بات ایک لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل کڑتا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کو بتائی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے دل تنگ ہیں ان سے کہ یہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے، یہ جہنم کا ایندھن کیوں بن رہے ہیں۔ تو اگر آپ اسی مصیبت میں پڑے رہیں گے، اپنے معاملات کو سنبھالیں گے نہیں، تو پھر آپ کوئی زمین کے اندر کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان پر چڑھ جائیں جس طرح وہ کہتے ہیں، تو ان کی باتیں مان لیں۔ آپ اگر کر سکتے ہیں تو یہ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ رب کریم کی وہ ذات ہے جو اس طرح کی باتوں کو، جو یہ الل ٹپ باتیں کرتے ہیں آج، جن کو آپ اپنے حساب سے وہ خواہ کا بنا کر، مطلب یعنی اپنے وہمی مفروضوں کو آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معجزات ہوا کرتے تھے، تو یہ معجزے اللہ رب کریم نے جو دیے وہ بالکل برحق ہیں، لیکن جو خواہ کی بنائی گئی باتیں ہیں اللہ رب کریم نے ان کو تسلیم نہ کیا ہے اور نہ ان کو کروایا ہے کہ یہ کوئی بات اصول کے خلاف ہے تو وہ بھی مان لی جائے کہ چلو خیر ہے۔ فرمایا انما یستجیب الذین، سوائے اس کے نہیں کہ قبول کرتے ہیں وہ لوگ، یسمعون، جو سنتے ہیں، والموتیٰ یبعثہم اللہ، اور مردے اٹھائے گا ان کو اللہ، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو تسلیم نہ کرنے والوں کو کہیں اندھا، کہیں بہرا، کہیں گونگا، اور بعض مقامات پر مردہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ یہاں پر اللہ رب کریم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ بات کو قبول وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، لیکن جو سنی انسنی کر دیں، دیکھی اندیکھی کر دیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ وہ بدبخت ہیں جن کی آنکھیں اندھی نہیں ہو گئیں، بلکہ یہ وہ ہیں جن کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ قبول وہ کرتے ہیں جو بات کو سنتے ہیں، یعنی سنی انسنی نہیں کر دیتے، لیکن یہ جو شکل و صورت کے لحاظ سے آپ کو انسان نظر آ رہے ہیں چلتے پھرتے، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ فرمایا والموتیٰ یبعثہم اللہ، یہ مردہ ہے، اللہ ہی ان کو اٹھائے گا، اگر وہ اللہ نے وقت دیا تو یہ اٹھ جائیں گے، نہیں تو یہ اپنی مری حالت اپنی زندگی گزاریں جس طرح گزارتے ہیں۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، لولا نزل علیہ آیۃ، کیوں نہیں اتاری جاتی اوپر ہمارے کوئی آیت نشانی، من ربہ، رب اس کے سے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بلا شبہ اللہ ہی وہ ذات ہے، قادر، جو قادر ہے، الا ینزل، یہ کہ اتارے وہ آیت نشانی، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ وما من دابۃ، اور نہیں کوئی چلنے پھرنے والا، فی الارض، بھی زمین کے، ولا طائر، اور نہیں کوئی پرندہ، یطیر، ہو کہ وہ اڑے، بجناح ہے، ساتھ بازوں اپنے کے، الا امم امثالکم، مگر وہ امتیں ہیں مانند تمہاری، ما فرطنا، نہیں کوتاہی کی ہم نے، فی الکتاب، بیچ کتاب کے، من شیء، کچھ بھی، ثم الی ربہم، برطرف رب اپنے کی، یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔
والذین کذبوا، اور وہ لوگ جو انہوں نے جھٹلایا بیااتنا ہماری آیتوں کو، سمن وہ بہرے ہیں، و بکمن اور گونگے ہیں، فی الظلمات بیچ اندھیروں کے پڑے ہیں، من یشاء اللہ جس شخص کو چاہتا ہے اللہ یضلل گمراہ کرتا ہے اپنے قانون کے مطابق، و من یشاء جس کو چاہتا ہے یجعلہ کرتا ہے علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر۔ یہ بات بھی اس نے اپنی چاہت سے طے کر دی ہے کہ جو سنی انسنی کرے، دیکھی اندیکھی کرے گا، جو گمراہ رہنا پسند کرے گا، جو عقل و فکر اور بصیرت سے کام نہیں لے گا، اس کے متعلق یہ اس کی چاہت ہے کہ وہ راہ راست سے دور ہی رہے گا، راہ راست پر کبھی نہیں آئے گا۔ اور وہ شخص جو اللہ کے فضل و کرم سے سن کر سمجھ کر عقل و فکر سے کام لیتے ہوئے، عقل و بصیرت سے کام لیتے ہوئے بات کو سمجھ جائے گا، تو یہ اس کا قانون ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو سمجھ جانے والے ہیں راہ راست دے دیتا ہے۔ اور اس کی وضاحت بھی اللہ رب کریم نے دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی متلاشی پایا تو آپ کو راہ راست دی۔ مطلب یہ تلاش اس کے لیے ضروری ہے، لیکن جنہوں نے اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو بند کر دیا ہے وہ حقیقت سننے کے لیے خود تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب کریم نے ان کی گمراہی کا فیصلہ بھی اپنی چاہت سے کر دیا ہے۔ قل کہہ دیجیے ارائیتکم، کیا دیکھا تم نے، ان اتاکم اگر آئے تمہارے پاس عذاب اللہ کا، اوتتکم الساعہ یا آ جائے اچانک قیامت یعنی بڑا عذاب کے دن، اغیر اللہ کیا سوائے اللہ کے تدعون تم پکارتے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو کبھی ان کو پکارو گے، تم کبھی نہیں پکارو گے۔ یہ بات آپ پیچھے پڑھے بلکہ آگے جا کر پڑھیں گے، پہلے یہ بات سن چکے ہیں آپ کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک جب تعلیم اور تبلیغ کرتے رہے، فرعون نہیں مانا، لیکن جب وہ وقت آ گیا تو کیا کیا اس نے، اچانک وقت اس کے اوپر آن پڑا تو اس نے اسی وقت مان لیا اور کلمہ پڑھا باقاعدہ طور پر کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ رب کریم نے اس کے تسلیم کرنے کو نہیں فرمایا کہ کیا ایسا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ تم اس وقت تم اللہ کو ہی پکارتے ہو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو یہ بات تسلیم کر لو کہ یہ مرتے وقت اگر تم اس طرف آ ہی جاتے ہو، مصیبت میں پڑے ہوئے تم اس طرف آ جاتے ہو، تو جب اللہ رب کریم تم پر اپنے انعامات کی بارش کر رہا ہو تو پھر بھی تمہارا حق ہے کہ اس بات کی طرف توجہ کرو کہ وہ اللہ ہی ہے جس کو ساتھ کوئی جس کا شریک اور ساتھی نہیں ہے، بلکہ یا ہو خاص اسی کو تدعون تم پکارو گے، فیکشف پس وہ کھول دے گا، ما تدعون جو کچھ تم بلاتے ہو، الیہ طرف اس کی، انشاء اگر چاہے گا، جس مصیبت میں مبتلا ہو اگر وہ چاہے گا تو تمہیں اس سے نکال دے گا، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور اس وقت تم بھول جاؤ گے جن جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ رب کریم ہم سب کو یہ شرک کی لت سے بچاتے ہوئے خالصتاً اپنی توحید اور توحید میں اللہ رب کریم کی ذات، اللہ رب کریم کی بات، ان ہر ایک چیز کے اندر یہ لازم ہے کہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جیسے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کی بات میں اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے وہ بھی شرک ہے۔ جیسے وہ لعنت کی طرف لے جاتا ہے، یہ بات بھی لعنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے۔ ربنا لا